کو تو نقصان ہوگا, کم بخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ؟ یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا؟ اے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا, پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں, اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں. تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے, اب دیکھ میں یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی, کھلا میدان ہے, میں نے آدم کو بنایا, میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا, جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے, لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا, تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے, میچ ہے, اننگ ہے, جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے گا. جیسے کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں نا, جس میں ہم لوگ ہارتے ہی جاتے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا کبھی تو اوپر ایک پہلوان سے کسی کی لڑائی ہو گئی, کمزور آدمی کی, اس نے کہا کہ مقابلہ, اس نے کہا برابر برابر. کیسے برابر؟ اس نے کبھی وہ اوپر میں نیچے, کبھی میں نیچے وہ اوپر. تو آج کل ہماری ٹیم کا بھی کیا حال چل رہا ہے. یہاں میں ایک بات بتا دوں, میں کرکٹ میچ دیکھتا نہیں ہوں, اطلاعات مل جاتی ہیں. 2 منٹ کی بات کر کے اپنے ٹاپک پہ چلوں گا, کیونکہ یہ بھی ٹینشن بہت ہو رہی ہے لوگوں کو, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا. تو کیا ہو گیا؟ ہار گیا بھائی, گیند بلے کا میدان ہے, ہار جائے, کچھ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاگلوں کی طرح وہ کھلاڑی بھی پڑے ہوئے ہیں میدان میں, وہ بھی کلابازیاں کھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے, نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا ہے. کھیل ہے یار, کھیل کو کھیل سمجھو. تو وہ پاگل ہے, تم تھوڑی پاگل ہو. ہمارے پاس ٹینشن کی اور کم چیزیں ہیں جو ہم ان چیزوں پہ یار, قومیں کھیل ہے نا, کھیل, اس میں ہار بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا خوشی ہو جائے, جیت گیا بھائی, جیت گیا تو تھوڑا ہاں ہاں وہ بس ختم. اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. کھیل ہے, کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں تقدیریں, لیکن بے وقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے. جب بے وقوفوں نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا, بے وقوف لوگوں نے, تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے. لیکن عقل مندوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ اکنامکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا. جب بجلی کا بل آیا نا, تو یہاں تو میں ہنس رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے. سبھی روئے ہیں نا, کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. اس پہ روتا ہوا اچھا لگ رہا ہے کہ ابے اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. وہ آ گیا تھا کہ الیکٹرک والا بجلی کاٹنے کے لیے, تو ہمارے لڑکوں نے بولا اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. خیر وہ تو کاٹ کے چلے جاتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جڑ سے اڑا دو بجلی کا کنیکشن یار, اندھیروں میں رہو, اندھیروں میں.
ایک آدمی کا کسی گاؤں سے فون آیا, مفتی صاحب پورے گاؤں کی بجلی کٹ گئی ہے, کچھ زکوٰۃ صدقہ بھیج دو اللہ کے نام پہ, سولر پلیٹیں لگانی ہیں میں نے, سولر پلیٹیں. میں نے کہا دیکھو خالی تمہاری بجلی کٹی ہوتی نا, باقی گاؤں والوں کی نہیں کٹی ہوتی تو سمجھ میں آتا ہم زکوٰۃ دے دیتے, آپ سولر پلیٹیں لگا دیتے. جب سارے گاؤں کی کٹ گئی تو جب Happy birthday. Happy birthday. of toy 1 to 22. اب بولو میں کیا کر. جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی کیا کرو, انجوائے کرو. اب وہ ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا, 22. اب بولو میں یہ والا کیا اسٹائل سے کام نہیں بنا. جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں سمجھ تو رہے ہو آپ بھی کیا کرو, انجوائے. کسی نے مجھ سے کہا کہ پورے گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی, ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا, سب جگہ ہوتی تو گوشت آ جاتا. میں نے کہا پورے گاؤں میں نہیں ہو رہی, تو آپ کے بھی نہیں ہو رہی, یا تو اتنا سارے کھا رہے ہوتے آپ بیچارے. تو جس غم میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں. کسی نے مجھ سے کہا کہ پورے گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی, تو ہونا یہ چاہیے کہ الیکٹرک والوں کو بولو کہ پورے محلے کی بجلی سب جگہ قیامت تک کے لیے جڑ سے خاتمہ گاؤں میں نہیں ہو رہی, تو پھر آپ نہ رہے گی, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی. جس غم میں بڑے فضائل کے شریک ہوتے ہیں وہ غم پھر رات کو ٹائم پہ سو جاؤ گے جب اندھیرے ہونا یہ چاہیے کہ الیکٹرک والوں کو بولو کہ آپ کہو کہ گرمی میں سوئیں گے کیسے, ایک ہفتہ نیند نہیں جڑ سے خاتمہ بعد تمہارے باپ کو نہ رہے گی, نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی, جو ہم سے پوچھ کے بڑے فضائل ہیں ہم پہ مسلط ہوتی ہے. رات کو ٹائم پہ سو جاؤ گے جب اندھیرے ہوں گے. اب ایسا نہ ہو کہ الیکٹرک والے آپ کہو کہ گرمی میں سوئیں گے کیسے, ایک ہفتہ نیند نہیں آئے گی, اس کے بعد تمہارے باپ کو بھی نیند آئے گی. تو سب کی بجلی کاٹو, نیند ہمارے اکیلے کی نہیں, جو ہم سے پوچھ کے نہیں آتی, ہم پہ مسلط ہوتی ہے, سب کی بجلی کاٹ دو. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, سکون میں آ جائیں گے یار. اب ایسا یہ رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا, موبائل, ٹک ٹاک, ان چیزوں سے جان کو تو ضرورت ہی چھوٹ جائے گی. بھائی کاٹو تو سب کی بجلی کاٹو, خالی ہمارے اکیلے کی نہیں کھاؤ. شور میں نیند نہیں آتی نا, سمجھ رہے ہو, لیکن ٹرین میں تو آ جاتی ہے, اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. سکون میں آ جائیں گے یار. یہ رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا, موبائل کا غلبہ ہوگا تو ان چیزوں سے جان شور کی عادی ہو جاتی ہے. پھر تو ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل جائے گی. یہ آپ آواز ایک دم بند کیوں ہو گئی, شور میں نیند نہیں آتی نا, لیکن ٹرین میں تو آ جاتی ہے. گرمی میں نیند نہیں آئے گی 4-5-6 دن نہیں آئے گی, اس کے بعد باڈی اسی کی تھوڑی دیر تک نہیں آئے گی. جب نیند کا غلبہ ہوگا اسی کی عادی, نیند اسی شور کی عادی ہو جاتی ہوں, اے سی کا عادی نہیں. ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل جائے گی. یہ تو میں پنکھا چلا بند کیوں ہو گئی, مجھے پنکھے کی جو آواز ہے نا ڈنگ ڈنگ, اور جتنا پرانا پنکھا ہوگا گرمی میں نیند نہیں آئے گی, 4-5-6 دن نہیں آئے گی. اس کے بعد باڈی, ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ پنکھے کی آواز سے نیند خراب ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے لوری ہے, پنکھوں کا عادی ہوں, اے سی کا عادی نہیں ہوں. اور جتنا پرانا پنکھا چلا مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے, کی جو آواز ہے نا اچھا پنکھا ہوگا اس میں پرانا پنکھا ہوگا اتنی اچھی نیند آتی ہے. پرانا پنکھا ڈنگ 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 ایسے آواز آ رہی ہے. ہمارے گھر والے کہتے ہیں بھائی یہ پنکھے کی آواز سے نیند خراب ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے لیے لوری ہے, اس طرح کے پنکھے ہوا کرتے تھے. اور جتنا پرانا پنکھا ہوتا ہے مجھے نیند اتنی اچھی آتی ہے, کیونکہ
اچھا پنکھا ہوگا اس میں آواز کم ہوگی. جہیز میں ملا تھا ایک پرانا پنکھا ڈنگ 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 ایسے آواز ویسے ہی آتی. گھومتا تھا ڈنگ ڈنگ ڈنگ. پرانا زمانہ یاد آتا ہے یار, بڑی ونس اپون اے ٹائم اس طرح کے پنکھے ہوا کرتے تھے. میں کہیں بھی جاتا ہوں پنکھا تلاش کرتا ہوں یاد آتا ہے پنکھا چلاؤ ڈنگ ڈنگ ڈنگ. نہیں تو نیٹ پہ پنکھا لگا کے پنکھے کی آوازیں انٹرنیٹ پر بھی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے صرف ہماری بیماری نہیں ہے, بہت سے لوگوں کی ہے. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے پنکھے کی آوازیں بڑی سکون کی نیند یوٹیوب میں ڈالی ہوئی ہیں. میں کہیں بھی جاتا ہوں پنکھا تلاش کرتا ہوں یار, پنکھا چلاؤ بناؤ گے بھائی, وہ نیٹ پہ پنکھا لگا کے پنکھے کی آوازیں انٹرنیٹ پر بھی. سعودی عرب میں 2 مہینے رہا, ہماری بیماری نہیں ہے, بہت سے لوگوں کی ہے یہ. انٹرنیٹ پہ لوگوں نے پنکھے کی آوازیں تو دھوپ ہوگی ورنہ دھوپ نہیں ہے, یوٹیوب میں ڈالی ہوئی ہیں. ایک ٹینشن ہوئی ہے بھائی, یہ کیسے کر رہے ہیں نا دھوپ. جس چیز کا اپنی باڈی کو عادی بناؤ گے بھائی, وہ عادی آئے تو یہاں دیکھا کہ یار دھوپ. میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا تو ہوٹلوں میں ہی رہا جاتا ہے, وہاں پہ دھوپ ہی. اب تو بجلی کے بل آ رہے ہیں یہ ورنہ دھوپ نہیں ہوں گے. اتنا ڈپریشن ہوئی ہے اپنے حکمرانوں سے, ٹینشن ہوئی ہے بھائی کیسے کر رہے ہیں نا دھوپ نہ وینٹیلیشن. ہم تو کراچی آئے تو یہاں دیکھا کہ یار پتھر سے نہ ہمارے میرے دیوانے کو سکون ملا. بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے. تو بجلی کے جو بل آ رہے ہیں یہ کم میرے بھائی ہوں گے. پورے ملک کی ایک دم سے بجلی اڑا, امیدیں لگانا 1 مہینہ لگے گا پرانی روٹین پہ ہمیں سیٹ ہونے میں. اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے. کوئی پتھر سے نہ ہمارے میرے دیوانے کو بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے. تو ایک ایک کر کے کنیکشن نہ کاٹو میرے بھائی, پورے ملک کی ایک دم سے بجلی اڑا دو. 1 مہینہ لگے گا پرانی روٹین پہ ہمیں سیٹ ہونے میں. اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے. جلدی سوئیں گے, صبح جلدی اٹھیں گے اور پسینہ نکلے گا. آپ پسینہ نکلنا اتنا, دیکھو گرم علاقے کے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, ٹھنڈے علاقے کے لوگ ویسے لال ٹماٹر ہوتے ہیں, عمریں بہت کم ہوتی ہیں. ٹھنڈے علاقے فالج, بلڈ پریشر, یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں کی بیماری ہے. پسینہ گرم علاقے کے جو پسینے جب نکلتے ہیں نا باڈی میں فلیکسیبلٹی رہتی ہے, لچک رہتی ہے. کہ لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, ٹھنڈے علاقے کے لوگ ویسے لال ٹماٹر ہوتے ہیں, رہتی ہے, عمریں بہت کم ہوتی ہیں, پسینہ نکلتا ہے. ٹھنڈے علاقے فالج, گرم علاقے افریقہ, یہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں کی بیماری ہوتے ہیں. لیکن گرم علاقے کے جو کتنی لمبی لمبی عمریں ہیں نا, باڈی میں فلیکسیبلٹی رہتی ہے, لچک رہتی ہے. تو خیر میں کدھر کو نکل لیا, تو باڈی تھی وہ شیطان پہ رپورٹ پیش صحیح رہتی ہے انسان کی, پسینہ نکلتا ہے. شیطان نے کیا کیا اس ٹینشن میں, نا گرم علاقے افریقہ یا غلط کالے کالے ہوتے ہیں, لیکن اس سے پتا چلتا ہے کتنی لمبی لمبی عمریں ان کی. اگر میں اور آپ غلط, تو خیر میں کدھر کو نکل گیا. جو بات چل رہی تھی وہ شیطان پہ رپورٹ پیش کر رہا, 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. تو شیطان نے کیا کیا اس ٹینشن میں فیصلہ صحیح کیا یا غلط. نمبر 2 کسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کی یہ ٹینشن برائی ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. غلط چیز نمبر 2 ثواب کے بجائے الٹا تو اس گناہ ملے گا. 3 عذاب, جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی. نمبر 2, ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے اس پہ ثواب تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب ملے گا, گناہ ملے گا. جیسے شیطان تیسری بات ڈپریشن میں فیصلے غلط جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط میں کیا تھا جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. کیا کیا نعمتیں ہیں, اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. سوری, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی. شیطان میں کیا تھا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس میں یہ کیا کیا نعمتیں ہیں. سوری, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں. ابے تو یہ دیکھ کے 21ویں دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمتوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. میں یہ مقام چاہتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. میں ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں. مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا ہے. 21ویں گریڈ کا انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں. وہ بھی تو اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا, جو مجھے انسان بنا دیا اس نے. کیا نام ہے اس کا, جو ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر میری صحت آرنلڈ جیسی دیکھ رہا ہے کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے. وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت کر کے تو دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے کہ میری صحت تجھے اللہ نے لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے. کیا نام ہے اس کا, جو تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. آرنلڈ
میری صحت آلمنڈ جیسی کیوں نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے، کینسر کے مریض نظر آئیں گے، اس سے چھوٹے شکر ادا کر نہیں ہے، کروڑوں ہے چل رہا ہے، جن پر اللہ نے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، فضیلت دی ہے، تو مقابلہ یہ کر رہا ہے آنر سے، اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے، جاؤ چھپڑوں میں جا کے روڈوں پہ جا کے دیکھو پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں نہیں ہے کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو ناشکری فضیلت دی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا، اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے گرمی لگ رہی کرائے ہے، پہ بھی نہیں رہتے، جاؤ چھپڑوں میں جا کے روڈوں پہ جا کے دیکھو پڑے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے، یہ سمجھ میں ناشکری آ رہی ہے ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایسے ہے کہ موقع تھا ہیٹر شکر لگانے کا، موقع تھا ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ مطلب زیرو سے بھی ٹیمپریچر میرے پاس گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے، بھائی اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے، اسی کی باتیں مت کر تو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج میجورٹی کو جو موقع تھا ٹینشن ہیٹر ہے نا، لگانے وہ اس کا، بیس ٹھنڈ پہ ہو ہے۔ رہی ہے، اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں یار ہیں میرے پاس زندگی ایئر میں۔ کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی تمہاری تو زندگی ہیٹر میں جو نہیں ہے، خوشیاں استری نہیں جلا ہیں کے گرمی حاصل اس پہ کر لے، یہ نہ اسی سمجھو کی کہ باتیں اس مت پہ کر اللہ تو۔ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے، تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں، نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور میں ان سے آخرت کہتا میں ہوں بھی کیا ہوگی؟ تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہیں، اللہ کہے گا موقع اس پہ خوشی کا تھا، یہ اور نہ تو سمجھو منا کہ کیا اس رہا پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ غم۔ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غم زدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں؟ ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی سردی اور والا آخرت میں بھی ٹیمپریچر کیا کب ہوگے؟ شروع ہوتا ہے؟ محروم۔ اللہ صحیح کہے ہے گا نا؟ موقع خوشی کا تھا اور تو منا کہ کیا ہمیں رہا ہے؟ اس وقت سردی غم۔ لگنی چاہیے۔ بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں، ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا نارملی ہے؟ اے سی کا ٹیمپریچر صحیح ہے نا؟ کتنا رکھتے ہیں؟ بولو نا کہ ہمیں اس وقت 26 سردی لگنی چاہیے، یا 28۔ بھائی دیکھو بہت- دوبارہ مثال سمجھا کوئی دیتا ہوں، سائبیریا سے آیا تو 18 پہ لے آئے گا، 26 تک ایسے بھی میں نے دیکھے 26 ڈگری جب ہماری ہوتا ہے گاڑی نا میں بیٹھے ٹیمپریچر، 18 تو پہ بھی کرنے انسان چلا رہے کو ہیں۔ تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، یہ نہیں دیکھ لوگ رہے کہ میں normally ٹھٹر AC گیا، کا میں temperature وہیں کا کتنا وہیں رکھتے میں ہیں؟ اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی بولو سے۔ نا، 26 جم گیا۔ یا 28۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو بہت- ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی سائبیریا سے آیا تو 28 18 پہ بہت لے آئے گا، سردی لگ رہی ہوتی ہے، ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گٹکے گاڑی میں والے بیٹھے 18 پہ کا کرنے چلا ٹیمپریچر رہے ہیں۔ ہوتا ہے یہ، لیکن نارملی ہم جب ٹھٹر گیا ڈاکٹر میں سے وہیں پوچھتے کا ہیں کہ وہیں میں ڈاکٹر اتر ہی نہیں صاحب پا رہا ایک گاڑی شریف سے۔ انسان کو جم گیا۔ کس ٹیمپریچر میں ہر طرح کے لوگ Easy ہوتے ہیں نا، feel کچھ کرتا کو ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو عام طور پہ 28 نارملی بہت ڈاکٹر سردی لگ کہتے رہی ہیں ہوتی ہے، 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے یا گٹکے 28 والے 26 سے کا 28 ٹیمپریچر ہوتا اس ہے میں یہ۔ انسان کیا فیل لیکن کرتا ہے؟ نارملی ہم جب بولو ڈاکٹر نا، سے پوچھتے ہیں کہ easy۔ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان اب اس میں کو اگر کوئی اس ایزی فیل ٹیمپریچر نہیں میں کر رہا، ایزی فیل کرتا ہے تو وہ، اس کا مطلب اس کی تو عام باڈی میں طور کوئی پہ نارملی fault ڈاکٹر کہتے ہیں ہے۔ 26 مثال کے طور پہ ایک اس کو ایسا بخار ہو رہا ہے ٹیمپریچر بہت یا تیز، 28 26 سے 28 تو اس اس کو میں تو ہو انسان سکتا کیا ہے فیل 30 میں کرتا بھی ہے؟ سردی لگ رہی ہو، بولو 30 نا، ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے۔ تو یہ اے سی کا اب یا اس میں اگر کوئی temperature کا fault ایزی نہیں ہے، فیل نہیں یہ کر اس رہا، کا بولو تو اپنا اس کا fault۔ مطلب اس کی یہاں باڈی تک میں بات کوئی آ گئی فالٹ دماغ شریف ہے۔ میں۔ مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو رہا ہے بہت بہت سمجھ تیز، لو، اللہ میاں نے بھی تو نا اس کو تو ہو سکتا ہے ایک 30 میں بھی معیار سردی رکھا لگ رہی ہو، 30 کہ ٹیمپریچر یہ سردی لگ نعمتیں رہی ہے، جس کے پاس تو ہیں یہ اے سی اس کا کو یا ٹینشن نہیں ٹیمپریچر ہونی کا چاہیے۔ فالٹ نہیں ہے، یہ اس کا بلکہ اس کو شکر ادا بولو، کرنا چاہیے، اپنا وہ خوش ہونا fault۔ چاہیے۔ اگر وہ خوش یہاں نہیں تک ہے، بات اس کا مطلب آگے یہ پاگل دماغ ہے۔ شریف میں اس تو کا خوب مطلب سمجھ کیا ہے؟ لو، اس کا دماغ کیا اللہ ہو گیا میاں ہے؟ نے بھی نا خراب۔ ایک معیار تو وہ رکھا ہے کتنے ڈگری خوشیاں یہ ملیں، نعمتیں جس کے پاس ہیں کہ اس کو آپ کو اس ٹینشن میں نہیں خوشی ہونی چاہیے۔ محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اس کو جیسے شکر ادا کتنے کرنا ڈگری چاہیے، ٹیمپریچر خوش ہو ہونا تو چاہیے۔ آپ کو اگر وہ سردی خوش لگنی نہیں چاہیے، ہے اس کا مطلب یہ کتنے پاگل ڈگری ہے۔ ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری تو وہ بتا کتنے دی ڈگری خوشیاں ملیں، جس کو 3 چیزیں مل گئی نا کہ آپ کو اس میں خوشی تو اس کا محسوس مطلب ہونی یہ چاہیے، ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی جیسے کتنے خوشیاں ڈگری بہت ٹیمپریچر ہو تو زیادہ آپ کو گئی ہیں۔ سردی لگنی چاہیے، اب اس کو اور خوش کتنے رہنا ڈگری چاہیے، ٹیمپریچر ہو اس تو کے گرمی چہرے لگنی سے چاہیے پتہ آپ کو۔ چلے کہ یہ خوش ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں، کہ جس وہ کو کیا 3 ہے؟ چیزیں مل گئی نمبر نا، 1 تو اس کا مطلب دو یہ وقت ہے کا کہ کھانا۔ اس کی خوشیاں بہت کتنا زیادہ ہو بھائی؟ گئی ہیں۔ اب اس دو کو وقت خوش کا رہنا چاہیے، کھانا۔ اس کے چہرے سے پتہ چلے کہ بالفعل یہ ہو خوش ہے۔ یا بالقوہ ہو، یہ تھوڑی عربی ہے، میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا وہ ہوں۔ کیا ہے؟ اصطلاح نمبر ہے۔ 1 بالقوہ کا مطلب دو آپ وقت رات کو کا سوئے کھانا۔ کتنا بھائی؟ آپ کو پتا ہے دو کچن میں وقت کا کا کھانا 2 ٹائم کا، میرا اور میرے بالفعل بیوی ہو بچوں کا، یا جو میرے بالقوہ زیر ہو۔ کفالت ہیں، یہ بوڑھے تھوڑی ماں باپ بھی اس میں عربی داخل ہے، میں اس کر کو لیں، ان اردو سب میں کا سمجھا 2 دیتا ہوں۔ ٹائم کا کھانا میرے پاس اصطلاح کیا ہے؟ بولو۔ بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے، اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے بالقوہ کچن کا میں مطلب کل یہ
ہے کہ کھانا ابھی دو تو ٹائم کچھ بھی کا نہیں، میرا اور لیکن میرے بیوی بچوں ہاتھ کا اور یا جو میرے پاؤں زیر سلامت کفالت ہیں، ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی اس میں صبح داخل کر کہیں نہ ان کہیں سب کا دو مزدوری ٹائم مل کا جائے کھانا گی، میرے پاس کیا ہے، جس سے میں 2 بولو ٹائم کے کھانے کا موجود۔ انتظام
اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے, ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے. بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ سلامت ہیں, لیکن اللہ نے ایبلٹی قابلیت رکھی ہے صبح کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو, جس سے میں پرسوں کا نہیں بس کل انتظام کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں بالقوہ. ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے, لیکن اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے, پرسوں کا نہیں بس کل تک. جب جو کچھ ہے نا وہ گریبیاں ہیں, بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے 1 سال کے لیے, 10 کروڑ. اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا. ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو. گریوی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ گریوی ہے, ٹینشن نہیں لیتا انسان. 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے 1 سال کے لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. بحریہ ٹاؤن میں یہ گریوی ہیں. گریوی کچھ لوگ گریوی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 گریویوں کے بعد جب کھانا منگواتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو. گریوی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے. دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے ٹینشن نہیں لیتا انسان. اچھا بھائی لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. سالن کتنے کا جی اتنے کا. کچھ لوگ گریوی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 گریویوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہو. 10 آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی. 2 ٹائم کا کھانا. تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز. سالن کتنے کا جی اتنے, کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز. رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے. صبح اٹھا, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, بیلچا گیتی ہاتھ میں, ٹماٹر کی ریڈی ہے, اس کے پاس ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے. اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے 2 ٹائم کی ضرورت کے لیے ایسے جائز کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے. کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز. اللہ کا دیا اس کے پاس, صبح اٹھا, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, بیلچا گیتی ہاتھ میں. نمبر 2 ٹماٹر کی رہائش, اس کے پاس ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے. رہائش میں یہ ہے پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز بولو ایسا نہیں ہے. رات گزارنے کے لیے گھر میسر, اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے, جہاں وہ سکون. نمبر 2 رہائش ہو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس رہائش میں یہ ہے وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں بولو ایسا, چاہے رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے, جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, اور جو اس کی زیر کفالت گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی, 4 دیواری میں گھونسلہ ہو. بولو پرندوں کا گھونسلہ ہو, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو, چاہے طوفان سے آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج سمجھتے ہو کہ نہیں, پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو, گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی, جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ طوفان سے آندھی سے بچنے کی جگہ ہے جہاں انسان کو, ایسا انتظام ہو گھر کے اندر, پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے. پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ گھر کھلا اچھا ہے میرے بھائی, ہوا ہے نہ, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں پورا پیک کر دیا اس زیادہ اچھے کروڑوں روپے لگا کے, جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی. تو وہ گاؤں کا گھر بیڈ میں اچھا ہے میرے, ہوا لگے گی آپ, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے گاؤں دیہاتوں میں. اچھا خیر, وہ زیادہ اچھے چھپڑے کی باتیں ہو جائیں گی, جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ. گھر کا انتظام. تیسرا انتظام منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا بڑی بیماری سے بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو. اچھا خیر, آدمی یہ پھر زیادہ اوپر کی باتیں ہو جائیں گی. پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے, گھر کا انتظام. تیسرا انتظام جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, جسم کسی بڑی لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی, چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا. سفر میں ملاقات ہوئی. اور چوتھی چیز میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی, انہوں نے کہا جسم کسی بڑی بیماری سے, ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ زکام سال میں ایک دفعہ, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ لوگوں میں, خان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری نہیں, سفر میں ملاقات ہوئی. بلکہ جس کو میں نے کہا نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے, WHO کی طرف کی بات ہے, ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, جو وائرل پھیلتے ہیں نا, وائرل جاتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں, وائرس پھیلتے ہیں نا, جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا. آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں, بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. بات ہے یا نہیں, اس سے آپ کا امیون سسٹم وائرل ہوتا ہے نا, بڑھتا ہے, اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں. تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو, امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہے. آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں, یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہے, تھوڑی ہوتی. زیادہ کہہ گیا میں شاید,
बड़ी बीमारी से महफूज हो, जिससे तकलीफ हो रही है आपको, बड़ी बीमारी से नज़ले में, तो आपको थोड़ी सामने वाले को तकलीफ होती है जिसपे छींकते हो आप, मिल गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े-बड़े थपेड़े आप वज़ू खाने में फेंकते हैं, तो उनको तकलीफ होती है, आपको थोड़ी होती है। दौलत समेट के उसके कदमों में डाल दी है, बेशक उसके पास बीकन हाउस, बड़ी बीमारी से बॉडी क्या हो, महफूज नहीं है, जिसको ये नेमतें मिल गई, आप कहोगे फिर बड़ा आदमी कैसे बनेगा? मफ़हूम है, अल्लाह ने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? उसके कदमों में अगर बच्चे को आपने दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकाली मेरे भाई, के पैसे तो नहीं है, इन स्कूलों से पढ़ के वो बड़ा इंसानों की नजर में बड़ा कैसे बनेगा? अल्लाह की नजर में वो कारून महंगे और फिरौन पढ़ेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? वो क्या कहलाएगा? बच्चे को आप कारून और की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकाली मेरे भाई, उस जमाने में फिर जब मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी, इंसानों की नजर में बड़े बनेगा, अल्लाह की नजर में वो छोटे आदमी है और फिरौन कहलाएगा। बड़ा कौन है? कारून। क्या कहलाएगा? एजुकेटेड कौन है? कारून। और उसको बिजनेस करना आता है, बिजनेस सिखाता था वो जमाने में जब मिस्र में फिरौन की हुकूमत। बड़ा कौन है? फिरौन है। लोग कहते थे तभी मूसा कलीमुल्लाह को ताने दिए जाते थे, फिरौन भी कहता था बड़ा कौन है? कारून। मैं बेहतर हूं, ये कौन है? कारून। उसको बिजनेस करना आता है, कहता था ये जो कमतर है ये सिखाता था वो लोगों को, ये सवाल करता था बड़ा कौन है? फिरौन आदमी है। तभी मूसा मुझे कैसे कंपेयर कर रहे हो? ताने दिए जाते थे, फिरौन भी कहता था फिरौन को पता नहीं था जिसको कमतर कहता हूं ये की वजह से, और उनको माज़अल्लाह कहता था ये मर के पैदा हो जाए ये मूसा कलीमुल्लाह की खाक के बराबर भी नहीं है। सवाल करता था लोगों की नजर में बड़े और बुरे, तो इनसे मुझे कैसे कंपेयर कर रहे हो? फिरौन को पता नहीं था तू जिसको कमतर कह रहा है गुर्बत की वजह से तू 100 दफा मर के पैदा हो जाए को मत देखो। लोग तो कहते हैं कि बराबर भी नहीं है, बड़ा है। अल्लाह कहते हैं नहीं, नजर में बड़े और बुरे। अल्लाह कहते हैं जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, आखिरत की फिक्र में लगा हुआ है, वो बड़ा है। ये जितने बड़े बड़े आज नजर आ रहे हैं ना, को मत देखो। लोग तो कहते हैं 20वें ग्रेड का ऑफिसर बड़ा है, अल्लाह कहते हैं नहीं, मरने के बाद सारे छोटे हो जाएंगे। अल्लाह कहते हैं जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, 4 दिन की 2 टके की जिंदगी में लगा हुआ है, वो बड़ा है। बंगलों पे तुम जितने बड़े बड़े आज नजर आ रहे हैं ना, मरने के बाद सारे छोटे हो जाएंगे। 4 दिन की 2 टके की जिंदगी नहीं है यार इस गाड़ी पे, इस बंगलों पे तुम फख्र कर रहे हो। जब आपको